ستارے کیا کہتے ہیں؟ کہا سرکار یہ جو دو ستارے ہیں نا یہ 10,000 سال کے بعد ملتے ہیں۔ اچھا سرکار حسن نے کہا اب یہ کب ملیں گے؟ کہا جی اب پھر 10,000 سال کے بعد ملیں گے۔ کہا اس سے پہلے تو نہیں مل سکتے؟ کہا نہیں مل سکتے۔ کہا اچھا پھر کھڑا رہے، ایک علم ہم تمہیں دکھاتے ہیں۔ جو فرمانا میرے مولا کہتے ہیں کھڑا رہے، ایک علم ہم تمہیں دکھاتے ہیں۔ تو نے اپنا علم دکھا دیا، کیا کہتا ہے تیرا علم؟ کہا 10,000 سال میں جو حسن کا ماننے والا ہے وہ شہادی جانے، کہا 10,000 سال کے بعد یہ دوبارہ تمہیں ستارے ملیں گے۔ یہ کہنا تھا کہ میرے مولا حسن نے انگشتی کا اشارہ کیا، پھر وہ ستارے واپس آئے، پھر ملے۔ وہ نجومی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اتنا وجہ تو یزدان ہے یا علی کا بیٹا ہے۔ اپنے چولے پر نعرہ حیدری علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے اور سلامت رکھے۔ کہا تو یزدان ہے یا علی کا بیٹا ہے؟ جملہ سنا میرے مولا حسن نے کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ میں علی کا بیٹا ہوں؟ کیا تجھے کیسے پتا چلا کہ میں علی کا شہزادہ ہوں؟ کہا میں اس جنگ میں موجود تھا، میں اس جنگ میں موجود تھا جہاں آپ کے بابا نے پتھر سے پانی بھی نکالا تھا، اور میں اس جگہ پہ بھی موجود تھا۔ ہماری کتابیں بتاتی ہے کہ جو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بیٹھائے گا وہ محمد کے وسیع ہوگا، اور جو دو ستاروں کو 10,000 سال کے بعد ملائے گا وہ اس وسیع کا بیٹا ہوگا۔ ایک بلند سلوات پڑھیے امام حسن کی ذات پر۔ آخری جملہ ہے فضائل کا، اگر آپ نے سماعت فرما لیا نا تو میرے آنے کا مقصد مکمل۔ کہنا صاحب میں نہایت معافی کا طالب، آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میں دعا کر رہا ہوں اللہ میرے بھائی کا بچھائے ہوئے صفحہ ماتم بی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری بیٹیوں کو سلامت رکھے، ہماری بہنوں کو سلامت رکھے، ہمارے بچوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مگر جملہ تاریخ کائنات کی قیمت کے میں عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمانا۔ کون ہے حسن مولا؟ کیا فضائل ہے میرے مولا حسن کے؟ میری کیا اوقات ہے میں بیان کروں؟ جو علم ہے بس وہی بیان کر رہا ہوں، جتنا عطا کیا اتنا ہی بیان کر رہا ہوں۔ سرکار حسن مجتبیٰ ایک بلند صلوات پڑھیے۔ یاد رکھنا جو قلم کی طاقت سے لوگ تک خاموش جو رہا وہ رہا، جو قلم کی طاقت سے، جو قلم کی طاقت سے، جو قلم کی طاقت سے تلوار کو کند کر دے اس عظیم فاتح کو حسن کہتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ لکھا گیا جس کو میں آج بیان کروں گا، جو اصل واقعہ ہے۔ جو بیان کیا جاتا ہے وہ واقعہ ہمارے ذاکر جوش میں پڑھ دیتے ہیں لیکن اس کے نقصان جانتے نہیں ہیں کہ اس پس منظر میں اصل نقصان کیا ہے۔ ذاکر جوش میں پڑھ جاتے ہیں، پڑھے لکھے ذاکر تو نہیں پڑھتے، جنہیں علم نہیں ہوتا وہ پڑھ دیتے ہیں۔ کیا واقعہ پڑھتے ہیں؟ جناب حسن مجتبیٰ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ابے جاہلو حسن کھیلتا نہیں ہے، اپنی عمر کے بچوں کو ہدایت کر رہے تھے۔ تو جو ہے جو ظاہری طور پر اس عمر کے بچے تھے انہیں سرکار ہدایت فرما رہے تھے، امامت کھیلتی نہیں ہے، نہ امامت کھیلتی ہے نہ امامت کھلاتی ہے۔ میں نے جملہ کہا ہے پتہ نہیں کس نے سمجھا ہے، میں جملہ کہہ گیا ہوں۔ سرکار حسن علیہ السلام تبلیغ فرما رہے تھے اور کہتے ہیں کہ جو خلیفہ دوم کے صاحبزادے ہیں عبداللہ ابن عمر، انہوں نے کہا کہ میں تو بادشاہ کا بیٹا ہوں اور آپ کی بادشاہت نہیں ہے، اور سرکار نے کہا خاموش ہمارے غلام کی اولاد۔ توجہ فرمانا، توجہ فرمانا۔ سرکار نے کہا خاموش ہمارے غلام کی اولاد، تو ہمیں بادشاہت بتا رہا ہے؟ یہ کہنا تھا کہ روتے ہوئے کھا رہا ہے۔ اب یہاں تک تو ذاکر بیان کر دیتے ہیں، اگلی بات نہیں سمجھتے۔ باپ نے جب بیٹے کی آنکھوں میں آنسو دیکھے کہا بیٹا رو کیوں رہا ہے؟ کہا جی مجھے علی کے شہزادے نے کہا ہے کہ تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے۔ کہا سچی مجھے کہا ہے؟ کہا یہ کاغذ اور قلم لے جا اور لکھوا۔ کہا ایسا کر تو خود ہی کیوں نہیں آ جاتا؟ بابا خود ہی کیوں نہیں آ جاتے؟ یہاں ذاکر کہتے ہیں کہ آیا لکھ دیا کفن میں رکھ دیا، آگے واقعہ غلط ہے، یہاں تک صحیح ہے۔ آیا کاغذ اور قلم لے کر، اب جملہ دیکھنا میری طرف، سرکار حسن کھڑے کاغذ اور قلم لے کر بڑی شرافت کے ساتھ، شہزادے میرے شہزادے اس میں لکھ دیجئے کہ ہم آپ کے غلام ہیں۔ میں غلام کیا آپ نے اس میں لکھ دیجئے آپ کے غلام ہیں۔ سرکار نے کہا اللہ مجھے کاغذ اور قلم دے۔ جب کاغذ اور قلم لیا نا
اب دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے. سرکار نے مدینہ کی طرف منہ کر کے کہا بابا اسی نے انکار کیا تھا. سرکار نے کہا بابا اسی نے انکار کیا تھا. یہ کاغذ بھی موجود ہے, یہ قلم بھی موجود ہے. یاد رکھو جو علی کی تلوار نہ کر سکی وہ حسن کے قلم نے کر دیا. اگر یہ نہیں کیا تھا تو کیوں کہا تھا میرے شام سے لکھ میں آج سے قرآن و سنت پہ عمل کروں گا. یہ مختصر سی تقریر یاد رہا ہے, میں نے ذرا سے بھیک نہیں مانگی. لوگ کہتے ہیں جی حسن نے صلح کی تھی, حسن نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ولی اللہ. جھوٹوں کی اولادوں سچ بولا کرو. صلح نہیں کی تھی. اعتراض کیا پیش کرتے ہیں, دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ جی حسن نے اس لیے صلح کی کہ امیر شام اچھا تھا, اور علی اس لیے لڑا ہے, حسین اس لیے لڑا ہے کہ یزید فاسق تھا, اور امیر شام سے حسن اس لیے نہیں لڑا کہ وہ بڑے اچھے تھے. اچھا تو پھر تو میرے نبی نے بھی کافروں سے صلح کی ہے, وہ بھی بہت اچھے ہوں گے. میں بات کیا صلح حدیبیہ ہوئی ہے کہ نہیں اسلام میں؟ میں بولو تو سے صلح حدیبیہ ہوئی ہے کہ نہیں؟ پھر ان کو اچھا مان لیا جائے. یہاں مولوی کہے گا نہیں اس وقت حکمت یہ تھی کہ امت کو بچانا تھا, یہ بھی محمد کا نواسا ہے اس نے بھی امت کو بچانا تھا. جو ہے نا سلام بھیجا محمد پر. آخری جملے, اور میں انشاءاللہ آپ نے غور کیا ہے کہ اس منٹ میں نے پوری تقریر دی جناب حسن پر. آپ نے کہا لکھ ایک سلام کیا کیا. اچھا اب آپ یہ خاموشی نے توجہ ہے, میں کوئی خطابت نہیں منوانے آیا, صرف عبادت کرنے آیا, نہ میں ان چکروں میں پڑتا ہوں. یہ حسین کا مسلح ہے, اسے دنگل نہ بنا. آپ نے توجہ فرمانی. سرکار نے کہا کہ اتنا بتاؤ, پہلے آپ سے پوچھا ہوں شرطیں لکھوانے والا جیتا ہے یا لکھنے والا؟ خدا خاصہ اللہ نہ کرے تو آدمی کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے. ہم منت سے تو مانتے نہیں ہیں, پولیس کے ساتھ جا کر شریف ہو جاتے ہیں, وہاں صلح صفائی ہو جاتی ہے. جس پہ پرچہ ہوا ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں جی منع ہے, یہ شرطیں میں لکھتا ہوں جناب, پرچہ کینسل ہونا چاہیے. نہیں بات فرمایا آپ نے؟ تو شرطیں منواتا کون ہے؟ جو فاتحہ ہے. حسن مولا نے کہا لکھ میں آج سے قرآن و سنت پہ عمل کروں گا. اللہ جانے کو سمجھا ہے کہ نہیں. میرے حسن نے یہ جملہ لکھوا کر سرزمین اللہ اور میں کرامت باز حیدری جملہ کہہ رہا, کوئی سمجھے نہ سمجھے, میرے حسن نے یہ جملہ لکھوا کر منہ سے منوا لیا کہ 50 سال نہ قرآن پہ گزرے ہیں نہ سنت پہ گزرے ہیں. یا علی یا علی یا علی یا علی علی کیا جملے پر 30 سال نکال دے جو 20 سال اسلام لائے تھے. نکال کیا 48 ہجری میں لکھی گئی صلح, 10 ہجری میں ہوئے مسلمان, تو 38 سال کس کی سنت پہ گزارے؟ نکال کیا کلمہ آپ نے غور نہیں فرمایا, کلمہ پڑھنے کے بعد یہ 38 سال کس کی سنت پہ قائم رہا؟ اگر یہ نہ ہوتا تو کیوں لکھتا آج سے قرآن و سنت پہ عمل کروں گا؟ آج سے قرآن و سنت پہ عمل کروں گا. دوسری شرط لکھ میں علی کے شیعوں پہ سب و شتم نہیں کروں گا, میں علی کے شیعوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کروں گا, میں علی علیہ السلام پر اور اولاد علی پر سب و شتم نہیں کروں گا. خلافت ملوکیت میں مولانا مودودی نے لکھا ہوا ہے, یہ جرم اپنے ہاتھ سے لکھوا رہا ہے. پتہ نہیں چلا حسن کسے کہتے ہیں؟ حسن اسے کہتے ہیں جو مجرم کے ہاتھ میں قلم دے کر اس کے جرم لکھوا کر یہ ثابت کر دے اسے رضی اللہ نہیں لعنت اللہ. صلوات علی محمد وعلی محمد. بس میرا فضائل میں شہزادی کو نام سلام, پاک بی بی آپ کو کوئی غم نہ دے.